پری کے چاندی کے آنسو۔ ایک دور دراز وادی میں ایک جادوئی جنگل ہوا کرتا تھا جسے چاندی کی وادی کہا جاتا تھا۔ اس وادی کی خصوصیت اور خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں تھی۔ ہر طرف بلند و بالا درخت، رنگ برنگے پھول اور صاف و شفاف جھیلیں تھیں۔ اس جنگل میں پریاں آباد تھی جو اپنے نرم و نازک پروں اور جادوئی طاقتوں کے لیے مشہور تھی۔ ان پریوں میں ایک خاص پری تھی جس کا نام نیلم تھا۔ نیلم اپنی چمکدار پروں اور دلکش مسکراہٹ کے باعث سب کی پسندیدہ تھی، لیکن اس کی سب سے انوکھی بات اس کے چاندی کے آنسو تھے۔ جب بھی نیلم رو پڑتی اس کی آنکھوں سے موتی کی مانند چمکدار چاندی کے آنسو گرتے۔ ان آنسوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہر دکھ درد کو دور کر سکتے تھے اور ہر خواہش کو پورا کر سکتے تھے۔ ایک دن ایک جوان لڑکا جس کا نام محسن تھا اپنے بیمار والد کے علاج کی تلاش میں جنگل میں آیا۔ اس کے والد کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور محسن کو کسی ایسے معجزے کی تلاش تھی جو اس کے والد کو صحت یاب کر سکے۔ جب وہ چاندی کی وادی میں پہنچا تو اس نے نیلم کو دیکھا اور اس کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا۔ محسن نے نیلم سے درخواست کی کہ وہ اپنے چاندی کے آنسوؤں سے اس کے والد کو صحت یاب کر دے۔ نیلم کو محسن کی محبت اور خلوص دیکھ کر بہت ترس آیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے محسن کے والد کا علاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیلم نے اپنے چاندی کے آنسو محسن کو دیے اور کہا کہ انہیں اپنے والد کے زخموں پر لگا دے۔ محسن نے نیلم کے چاندی کے آنسوؤں کو اپنے والد پر لگایا اور کچھ ہی لمحوں میں اس کے والد کی حالت بہتر ہو گئی۔ اس کا والد نہ صرف صحت یاب ہو گیا بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور صحت مند ہو گیا۔ محسن نے نیلم کا شکریہ ادا کیا اور اپنے والد کے ساتھ خوش خرم واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ نیلم کی اس نیکی کی کہانی پورے جنگل میں پھیل گئی اور سب نے اس کی قدر کرنا شروع کر دی۔ چاندی کی وادی میں خوشیوں کا ماحول ہو گیا اور نیلم کو سب کی دعائیں ملنے لگی۔ نیلم کے چاندی کے آنسوؤں نے صرف محسن کے والد کی زندگی بدل دی بلکہ اس نے چاندی کی وادی کی خوبصورتی اور محبت کو بھی بڑھا دیا۔ اس دن کے بعد نیلم نے ہمیشہ اپنی طاقت کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا اور چاندی کی وادی ہمیشہ خوشیوں اور محبت سے بھری رہی، اور یوں نیلم اور اس کے چاندی کے آنسوؤں کی کہانی ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔